الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سابق آسمانی قطب اور پہلے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی نبوت و رسالت کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اور قرآن پاک نے اس موضوع کو بیان کیا ہے۔ جس طرح فرمایا تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں، اللہ رب العالمین نے انبیاء کے عہد و پیما کا جب ذکر کیا، فرمایا جب تمہیں کتاب اور حکمت مل جائے تو پھر ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس رسول تشریف لائے۔ کون سا رسول؟ تمام مفسرین نے یہی بات لکھی کہ اس سے مراد جناب محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس ہے۔ مصدق لما معکم، جو تصدیق کرے تمہاری کتابوں کی۔ یاد رکھو، ایک مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھو، ایک ہوتا ہے تصدیق کرنے والا اور ایک ہوتا ہے جس کی تصدیق کی جائے۔ تصدیق کرنے والے کو مصدق کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مصدق بنا کر بھیجا ہے۔ پہلی آسمانی کتابیں، اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں کہ نہیں ہوں، 40 سال کی عمر کے بعد حضور کو نبوت ملی ہے، ہمارا یہ دعویٰ ہے، اور یہ ہمارا نہیں، یہ قرآن و سنت سے کا نچوڑ ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو نبوت ازل میں عطا فرما دی تھی، لیکن آخر میں اس دنیا میں تشریف لائے، اعلان نبوت آپ نے 40 سال کی عمر میں فرمایا ہے۔ آپ اس کی ثبوت کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ آپ قرآن پاک کی اس آیات مقدسہ کو پڑھ لیں کہ میرا نبی تصدیق کرتا ہے پہلی کتابوں کی۔ اب پہلی کتابیں کب آئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے آئی۔ تورات، انجیل، زبور، پہلے جتنے انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے پہلے آئے۔ اب ہمیں کس نے بتایا کہ تورات، انجیل، زبور، پہلے تمام انبیاء اکرام سارے کے سارے حق پر تھے، پہلی کتابیں آسمانی کتابیں تھیں؟ یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ رسول اللہ نے بتایا۔ آپ تصدیق کرنے والے ہیں۔ دوسری بات، جو تصدیق کرنے والا ہوتا ہے اس کی عظمت اور شان اعلیٰ ہوتی ہے جس کی وہ تصدیق کر رہا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ پہلی آسمانوں کتابوں کی، پہلے نبیوں کی نبوت کی تصدیق کرنے والا میرا پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تصدیق کرنے والا ہمیشہ ان سے عالم بھی بڑا ہوگا، علم بھی زیادہ ہوگا، صاحب ان سے عقل بھی زیادہ ہوگی، مقام و مرتبہ بھی زیادہ ہوگا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ان چیزوں کو جانتا بھی ہوگا۔ پھر ہی وہ تصدیق کرے گا نا بھی پہلی یہ ٹھیک ہیں چیزیں، اور پھر تصدیق بھی اس کی کرنی جو اللہ نے بھیجا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ لوگوں تک بتا دینا۔ تو اگر تصدیق کرنے والا کے پاس علم ہی نہیں تھا، جانتا ہی نہیں تھا، پھر اس نے تصدیق کیسے کی؟ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ 5 کلاس سے پڑھا ہوا 10ویں جماعت کے اسٹوڈنٹ کی لکھی ہوئی چیزوں کی تصدیق کرے گا، 10 جماعتیں پڑھا ہوا 16 جماعتیں والوں کی تصدیق کرے گا، 16 پڑھا ہوا تو 10ویں کے طالب علم کی تصدیق کر دے گا اس کی لکھی ہوئی چیزوں کی کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ جس نے 10 جماعتیں پڑھی وہ 5ویں کے طالب علم کی چیزوں کی تصدیق کر سکتا ہے۔ میں نے ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، انبیاء کی مثالیں کوئی نہیں، سارے مقام اعلیٰ وراء الورا ہیں۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہر نبی کی شان افضل ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، مگر ان سب سے عرفہ، ان سب سے اعلیٰ کس کی عظمت ہے، کس کی شان ہے؟ جس نے ان کی نبوت کی تصدیق کی، ان کی کتابوں کی تصدیق کی، ان کی اعلان نبوت کی تصدیق کی۔ کہ جب قیامت کے دن اللہ ان انبیاء کی جماعتوں کو، لوگوں کو بلائے گا کہ تم نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ کیا تم تک میرا پیغام ہدایت و توحید نہیں پہنچا؟ وہ کہیں گے ہم تک تیرے
پیغام توحید کسی نے نہیں پہنچایا. اللہ پاک انہیں اس زمانے کے انبیاء کو بلائے گا, ان نبیوں کو بلائے گا. عرض کریں گے باری تعالیٰ آپ خوب جانتے ہیں تو ہمارا الہ ہے, رب ہے, علیم بذات الصدور ہے. تیرے پیغام کو کما حق کو پہنچایا, انہوں نے مانا نہیں. اب وہ جو کافر اور مشرک ہوں گے وہ کہیں کوئی گواہی کہ انہوں نے واقعہ ہی اللہ تیرا پیغام ہم تک پہنچایا تھا, تو اس وقت گواہ کون آئے گا؟ اور قرآن پاک نے اس بات کو بیان کیا ہے. اس وقت گواہی کون دیں گے؟ ان کی اس پیغام ہدایت جو پہنچایا, ان نبیوں نے نبوت کا حق ادا کر دیا تھا, اس کی گواہی تیرا اور میرا پیارا نبی جناب رسول اللہ کی بارگاہ میں اللہ ان تیرے نبیوں نے تیرے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا, حق ادا کر دیا تھا, یہ نہیں ماننے. تو اس لیے قرآن پاک نے کہا جاءکم رسول مصدق لما معکم, اور ایک نہیں, قرآن پاک میں کئی مقامات پر کہا کہ یہ وہ رسول, یہود و نصارہ کو خطاب کرتے ہوئے جگہ جگہ, کہ یہ وہ رسول ہے جو تصدیق کرتے ہیں تمہاری کتابوں کی, یہ وہ رسول ہے جو تصدیق کرتے ہیں تمہارے نبیوں کی, یہ وہ رسول ہے جو تصدیق کرتے ہیں تمہارے احکام کی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصدق بن کر آئے ہیں. اسی لیے آپ کی شان, عظمت, رفعت سب سے اعلیٰ ہے, افضل ہے, اولا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. اور خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. یہ قرآن پاک یہاں سے نکلا ہے. اس لیے فرمایا جاءکم رسول مصدق لما, جب وہ رسول آ جائے جو تصدیق کرے, رسول مصدق آ جائے, پھر کیا کرنا ہے؟ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے. لا تؤمنن بہ ولا تنصرن. اور آج لکھا ہے علماء نے کہ دیکھنا کہ تورات اور انجیل کون سی وہ صحیح حالت میں ہے, کہ اس کو قرآن پاک کے ساتھ موازنہ کر لیں. اگر وہ قرآن سے نہ ٹکرائیں, وہ احکام ان میں بھی ہوں جو قرآن کے اندر ہیں, فرمایا وہ آسمانی کتاب ہوگی, وہ آسمانی کتاب ہوگی. فرمایا پھر ضرور بھی ضرور تم اس پر ایمان بھی لے آنا, اس کی مدد کرنا. اور جب یہ ساری بات اللہ نے سارا عہد و پیمان نبیوں سے لے لیا, پھر فرمایا قال اقررتم, کیا تم نے اس بات کا اقرار کیا؟ اللہ کس کا؟ میری توحید, اپنی رسالت کے بعد اپنے لوگوں کو, اپنی قوم کو تم یہ بتاؤ گے کہ ہمارے بعد ایک آنے والا آئے گا, ایک رسول اعظم آئے گا, سید المرسلین آئے گا, امام المرسلین آئے گا, امام الانبیاء آئے گا, تاجدار کائنات آئے گا. کیا تم اس بات پہ اقررتم, کیا تم اقرار کرتے ہو, اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ واخذتم علی ذالکم اسری, اور فرمایا اس پر میرا باری ذمہ ہے. سب نے عرض کی قالوا اقررنا, اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں, ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا. ہم تیرے نبی کی آمد کا چرچا کریں گے, تیرے محبوب کی آمد کا چرچا کرتے رہیں گے کہ آنے والا. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام چرچا اس کا ہوتا ہے جو کہیں نہ کہیں موجود ہو, جو کہیں موجود نہ ہو چرچا نہیں ہوتا. تو جو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم میرے محبوب کی آمد کا چرچا کرو گے, لوگوں کو بتاؤ گے, مطلب کیا کہ اللہ نے محبوب کو محبوبیت عطا کر دی تھی. آپ کو خاتم النبیین, آپ کو ازل سے نبی بنا دیا تھا. انبیاء کرام کو پابند کر رہے ہو کہ تم میرے اس محبوب کی نبوت اور رسالت کا چرچا کرو گے. پھر سب نے کہا قالوا اقررنا, ہم نے اقرار کیا, ہم نے اقرار کیا مالک. تو یہ ازل میں ابھی کائنات کو وجود نہیں ملا, ابھی نہ جنت, نہ دوزخ, نہ آدم, نہ آدمیت, کسی چیز کو وجود نہیں ملا. عالم ارواح میں اللہ اپنی شان کے لائق تمام ارواح انبیاء میں جو جلسہ کر رہا ہے, اس کا موضوع کیا ہے؟ شان مصطفیٰ. اس جلسے کا موضوع کیا ہے؟ مقام مصطفیٰ. اس کا موضوع کیا ہے؟ آمد مصطفیٰ. اس کا موضوع کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا چرچا. تو اللہ کی منشا و چاہت یہ ہے کہ ساری کائنات میری عبادت کے بعد جس کا ذکر خیر کرے وہ ذات محبوب ہو, وہ میرا پیارا محبوب ہو. تو اللہ نے تو سابق انبیاء سے اس محبوب کا ذکر خیر کروایا ہے. بابا تیری میری توقعات ہی کیا ہے, ہمیں تو جو کچھ ملا ہے مصطفیٰ کی آمد کا تصدق میں ملا ہے.